السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سارہ اسلم اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ آج میں پرسنل گرومنگ کے حوالے سے گفتگو کروں گی کہ آج کل ہمارے ذہن میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا بناؤں، بہترین بناؤں، ایسا بناؤں کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میری طرف متوجہ ہوں یا میری تعریف کریں، محفلوں میں میری ذات کا ذکر ہو۔ اور یہ چیز آج کل ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی اس حوالے سے بہت سی ورک شاپس کرائی جانے لگی ہیں کہ پرسنل گرومنگ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کورسز رکھے جانے لگے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ میں دیکھوں کہ میرا رب پرسنل گرومنگ کے حوالے سے مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ یعنی جب میں اپنے پرسنل گرومنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو سب سے پہلے سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ نظریات دیکھوں، وہ طریقے دیکھوں یا وہ صفات دیکھوں جو میرا رب پرسنل گرومنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اور ایز اے مسلم چاہتا ہے کہ میری ذات کے اندر وہ خصوصیات ہوں اور وہ صفات ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بنوں۔ تو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند چیزیں رکھنا چاہوں گی، چند صفات اور خصلتوں کو ذکر کرنا چاہوں گی۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگی ہوں، آیت نمبر 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اب دیکھیں آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یعنی اس آیت کا جو مخاطب ہے، آیت کو اتارنے کے جو مقاصد ہیں، یعنی اس آیت کے ذریعے سے جن کو اپنی طرف متوجہ فرمایا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مخصوص لوگ ہیں، وہ چند لوگوں کا گروہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہر کوئی اس آیت کا مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے مخاطب سے وہ چند لوگ ہیں معاشرے کے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا تاکید کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو۔ اب رکوع سے ہمارے ذہن میں آتے ہے کہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن رکوع پوری نماز نہیں ہے، بلکہ رکوع نماز کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ رکوع کی حالت کیا ہوتی ہے۔ رکوع میں انسان جھکا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پہ رکوع سے مراد اصل میں اللہ کی کیا ہے کہ انسان مومن جو ہے اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے پرسنل گرومنگ کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ وہ جھکا ہوا ہو اپنے رب کے آگے۔ نماز بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، لیکن اگر ذرا اس کا کھل کے ہم مفہوم سمجھنا چاہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ جھکنا ہے، تعظیم کرنا، جھکے ہوئے ہونا۔ اب جھکنا کس میں؟ یہ جھکنے سے مراد کیا ہے کہ میرے معاملات، حالات، واقعات، میری معاشرت، میری معیشت، میری زندگی، میری ذاتی زندگی، میری گھریلو زندگی، خانگی زندگی، تمام تر جو میرے معاملات ہیں وہ کیا ہوں؟ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، یعنی جیسے اللہ نے بتایا، جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ان طریقوں پر میری زندگی چل رہی ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہو کہ میں اپنے رب کے آگے جھکی ہوئی ہوں، یعنی میں اپنے رب کی پسند کے مطابق چل رہی ہوں۔ تو یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ صرف نماز مراد نہیں ہے، بلکہ میری زندگی، حالات اور واقعات مراد دیے گئے ہیں یہاں پہ۔ اگلا حکم کیا دیا کہ اور سجدہ کرو۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ رکوع کے اندر نماز کی صورت بھی آ گئی ہے اور جھکنے کی، یعنی کہ میری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یہ مفہوم بھی رکوع میں آ گیا، تو اب سجدہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ رکوع اور سجدہ ایک ہی جیسی چیزیں تو ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر اللہ نے دوبارہ اس لفظ کو لائے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ ہم دیکھیں رکوع کی حالت ہوتی ہے اس میں انسان تھوڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جبکہ سجدے کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جھکنے کی جو بالکل آخری حد ہے، جو سب سے اعلیٰ حد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا کہ اپنی زندگی کے معاملات اللہ کی رضا کے مطابق چلائیں، لیکن جب سجدے کا آگے ذکر کیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر رکوع کی صورت میں تم نے کچھ اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنی پسند سے تم چلا رہے تھے، کہیں پر تم اللہ کی پسند اور کہیں پر اپنی ذاتی پسند کو لے کر آ رہے تھے، تو اب اگلے حکم میں سجدہ کے حکم دینے کی صورت میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اب مکمل طور پر سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ یعنی اب ایسی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ایسا کوئی معاملہ یا وہ کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو ذرا سا بھی۔ تو یعنی مومن کی جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہے کہ اس کے معاملات زندگی اللہ کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں، اور دوسری صفت کیا بیان کی گئی کہ مکمل طور پر اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا ہوتا ہے۔
یعنی رکوع کی صورت میں صرف ایک حکم تھا کہ اللہ کی پسند کو دیکھا جائے، اور سجدے کی صورت میں کیا حکم دیا؟ مبالغتاً حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں اللہ کی ہی پسند کو دیکھا جائے گا۔ پھر اگلی بات کیا کہی گئی کہ اپنے رب کی بندگی کرو۔ اب بندگی کیسے ہوتی ہے؟ بندگی کے لفظ کے اندر بھی تمام تر عبادات آ جاتی ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کی سب کیا ہیں؟ وہ اللہ کی بندگی کو شامل ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے پھر تمام تر عبادات کا بھی حکم دے دیا، لیکن اس کا مفہوم بھی اس سے کچھ زیادہ اور ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں بندگی کا لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ عربی میں اس کی لفظ استعمال ہوتا ہے عبد۔ عبد کے کیا معنی ہیں؟ غلام کے ہیں، جبکہ اس لفظ کو ہم اگر اردو میں لیں تو ہم اس کو نوکر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم غلام اور نوکر کو دیکھیں یہ دو بالکل اپنی جگہ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کون ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی پسند اور کوئی ناپسند نہیں ہوتی، کوئی اپنی رضا نہیں ہوتی، اس کو جب جس وقت جس حالت میں مالک جو حکم دے دے اس نے وہ بجا لانا ہوتا ہے۔ جبکہ نوکر کیا ہوتا ہے کہ وہ نوکری پہ کام یعنی تنخواہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہمارا وہ ملازم ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جیسے 9 to 5 کی اگر جاب ہے تو وہ اس وقت میں آپ کا وہ پابند ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد اگر آپ اس کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کو انکار کر سکتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ جو 9 to 5 وہ آپ کے ساتھ جس طرح چل رہا ہو تو وہ اس کے بعد کے حالات میں بھی وہ آپ کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہو، اسی طرح آپ کا حکم مان رہا ہو، یا اسی طرح آپ کے پسند ناپسند کا خیال کر رہا ہو۔ تو یہ فرق ہے غلام میں اور نوکر میں۔ تو جب یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے رب کی بندگی کرو، تو اس سے مراد اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جو مومن ہوگا اس کی ذات کے اندر یہ صفت موجود ہوگی کہ وہ آل ٹائم اپنی زندگی میں کیا ہوگا؟ اپنے رب کے حکم کا پابند ہوگا۔ اگر اللہ نے کہا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رات میں پڑھنی ہے تو وہ رات میں ہی پڑھی جائے گی۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نیند چھوڑ کر اٹھنی ہے تو اس کے لیے نیند چھوڑ کر اٹھنا ہی ہوگا۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نیند آ رہی ہے میں عشاء کی نماز آج نہیں پڑھتی، یا میں فجر نہیں پڑھتی، یا یہاں شادی بیاہ کے معاملات میں سب بغیر پردے کے نکلتے ہیں تو میں بغیر پردے کے نکل جاؤں۔ نہیں، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ جہاں پر ایسا کام میری اس پسند کے مطابق کیا جائے گا تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کی عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی بندگیاں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پسند کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ غلام کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو مالک نے رات میں بھی اٹھا کے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک میں نے آپ کی سارا دن آپ کی جو خدمت کی ہے وہ آپ نے مجھے رات میں اٹھا کے بٹھا دیا تو میں یہ کام کیوں کروں؟ نہیں، جب اس وقت مالک نے حکم دے دیا تو اس نے وہ کام کرنا ہے۔ تو یہی مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کرتا۔ اللہ نے جب جس وقت جیسے کام کا حکم دیا ہے وہ اس کو ویسے ہی بجا لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا اللہ نے مومن کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ اور نیکی کے کام کرو۔ اب نیکی کے کام کرو، اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے کہ پہلے تو اللہ نے بندگی کا کہا، یعنی کہ ذاتی اپنی ذات پر جو ہے وہ اللہ کے پسند ناپسند کو اختیار کرنا ہے، اور جب اگلی بات کہی کہ نیکی کے کام کرو تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر جو خیر جمع ہو رہا ہے اللہ کی بندگی سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ خیر نکال کر وہ معاشرے کے سپرد کرنا ہے۔ آپ کی ذات کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے معاشرے کے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ آپ کی ذات کی خیر دوسرے لوگوں میں بانٹنا شروع ہو جائے، آپ کی ذات کے اندر جو اطمینان ہے، سکینت ہے، اچھائی ہے، وہ دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم ہونا شروع ہو جائے اور معاشرہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرے۔ یعنی معاشرے میں جو آپ کا تعارف ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ بندہ نیکی کے کام کرنے والا فرد ہے، یہ مومن بندہ جو ہے وہ اللہ کی پسند کے مطابق چلنے والا بندہ ہے۔ لوگ آپ کو آپ کی بھلائی کے کاموں سے جاننے والے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے افراد ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت عبادات کرنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے حقوق العباد کی یا ان بندوں پر خرچ کرنے کی یا ان کے حوالے سے کوئی نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی، تو ہم دیکھیں ان معاملات میں وہ لوگ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ ایک مومن صرف اپنی ذاتی زندگی میں یہ بھلائیاں کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو معاشی اور معاشرتی زندگی ہے وہاں پر بھی اس کا تعارف جو ہوتا ہے وہ خیر کا، بھلائی کا اور نیکی کا تعارف ہوتا ہے۔ یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ اپنی اچھائی کے وجہ سے پہچانا جا رہا ہو۔
تو یہ 4 صفات ہیں جو میں نے مومن کی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی تھی اور میں نے آپ کے اندر بیان کی۔ جہاں بھی پرسنل گرومنگ کے حوالے سے بات آ رہی ہو تو ایک مومن کی شان کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس چیز کو نظر میں رکھے، آیا کہ میں اپنی ذات میں وہ خوبیاں رکھتا یا رکھتی ہوں جو میرے رب کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ تو وہ کون سی 4 خوبیاں، وہ کیا ہیں؟ رکوع کرنا، یعنی اللہ کی پسند ناپسند کو اپنی زندگی میں شامل حال کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کی پسند کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اور اللہ کی بندگی کرنا، یعنی اپنے تمام تر معاملات جو ہیں وہ اللہ کی پسند کے مطابق چلانا۔ یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اب کرنا ہے اور اب نہیں کرنا، اینی ٹائم آپ اللہ کے غلام ہیں، آپ نے ہر وقت وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اور پھر نیکی کے کام کرنا، ذاتی زندگی میں بھی اچھائیاں ہوں اور معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی بھلائیاں پھیلانا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اب بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یقیناً تمہیں فلاح ملے گی، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ کی نیت خالص نہ ہو، تو آپ نے اپنی نیت پر بھی خصوصاً غور کرنا ہے کہ میری نیت بھی خالص ہونی چاہیے ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے، تو مجھ کو فلاح نصیب ہوگی۔ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں جا کر ہماری نیت میں جو ہے تھوڑا کھوٹ آ جاتا ہے کہ چلو ہم ایک تیر سے 2 شکار کر لیتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی پسند کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو آگے کیا ہے کہ انشاءاللہ فلاح ہمارا ہی نصیب بنے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔